سلام اور آداب۔ ہم مسئلہ خروج پہ گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ایک مسلمان حاکم یا حکمران فسق کا مرتکب ہو جائے اور بنیادی جو شرائط میں سے ایک شرط عدالت کی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے تو اس حکمران کو معزول کرنے کے لیے خروج کرنا، نکلنا اور پھر مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو تختے سے اتارنا، اس حوالے سے مختلف مسلم مکاتب فکر کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو ہم نے اس پہ کوشش کی آپ کو اختصار کے ساتھ اہل سنت کا، پھر زیدیہ کا، پھر خوارج کا، معتزلہ کا موقف آپ کو بتانے کی، اور گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اثنا عشری شیعوں کا اس حوالے سے نقطہ نظر آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں اس حوالے سے جو بات معلوم شدہ ہے وہ یہ کہ قدیم شیعہ فکر میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن اب اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اس سے بہت کام بھی ہو رہا ہے۔ آج ہم ایک اور اس حوالے سے آخری ویلاگ کر رہے ہیں اور اس میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو آزاد خیال مسلم مفکرین ہے ان کا کیا موقف ہے۔ آزاد خیال سے مراد وہ مسلم مفکرین ہے جو اپنے آپ کو بھی موجودہ فقہی اور اعتقادی مسالک میں سے کسی ایک مسلک کے ساتھ منسلک نہیں سمجھتے، اور نہ ہی موجود جو مسالک ہے ان میں سے کوئی مسلک ایسی شخصیت کو مکمل طور پر اپنا نمائندہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے اگر ہم بطور مثال کوئی نام لینا چاہیں تو وہ سید ابوالعالی مودودی مرحوم ہے۔ ان کو ویسے تو اہل سنت سے ہی ان کا تعلق تھا، لیکن کیا وہ معروف معنوں میں اہل سنت سے مسلک کا کوئی نمائندہ ہے، یا کیا اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر ان کو اپنا ایک نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ تو یہ بات بہرحال قابل غور ہے اور اس کے اوپر کئی آراء موجود ہے۔ تو اسی طرح سید قطب کو لے لیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کچھ ایسے آزاد خیال مسلم مفکرین ہیں جو جن کے نام پہ باقاعدہ مسالک وجود میں آئے، تو ان میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے میں نے آج کے ویلاگ کے لیے مولانا مودودی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ظالم حکمران کے خلاف مسلح جدوجہد کر کے اس کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے مولانا مودودی کا کیا موقف ہے۔ مولانا سید ابوالعالی مودودی مرحوم جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک بہت معروف نام ہے، چاہے وہ عرب دنیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ مغرب ہو، ہر جگہ جہاں پر بھی اسلامی نقطہ نظر پر یا اسلامی فکر پر بات ہوگی یا ہوتی ہے، وہاں مولانا مودودی صاحب بطور حوالہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب ہی کے فکر سے متاثر ہو کر سید قطب نے اس انقلابی اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح عرب دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، یہاں تک کہ ایرانی انقلاب کے جو بانی ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی مرحوم، ان کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے اور ہم نے اپنی کتاب میں اس پہ تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی اس مولانا مودودی ہی کے فکر سے متاثر تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو انقلابی اسلام کا جو تصور ابھرا ہے مسلمانوں میں اور بطور نظام، اور یہ کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، پورا سسٹم دیتا ہے، پورے ایک نظام مملکت کا نام ہے، اور یہ جو سیاسی تعبیر مذہب کی پوری ہے، اس کا جو بانی ہے اس فکر کا، اس کو مولانا مودودی صاحب ہی کو تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک انقلابی اسلام کے مدعی بن جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو ساری چیزوں کو اسی عینک سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مسئلہ خروج سے متعلق بھی مولانا مودودی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ ظالم حکمرانوں کو مسلح جدوجہد کے ذریعے ان کو فارغ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب نے مسئلہ خروج پر جو ہے بہت مفصل گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر خلافت و ملوکیت میں اس پہ تفصیلی بات ہے، رسائل و مسائل حصہ پنجم میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہے، استفسارات جلد نمبر 1،
تفہیمات جلد نمبر 3، یہ ان کی مختلف کتابیں ہیں. اسی طرح تفہیم القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کی جلد نمبر 5 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں ان سب جگہوں پر مولانا مودودی صاحب نے مسئلہ خروج پر تفصیلی بات کی ہے. مولانا مودودی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت ظالم اور فاسق ہے اور کچھ لوگ انصاف پر مبنی حکومت قائم کرنے کی غرض سے خروج کریں تو ان کا یہ عمل بالکل درست ہوگا، اور پھر یہ جو اہل سنت کی طرف منسوب ہے، اور امام نووی جو مسلم شریف کے شارح ہے انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا، اور ہم نے اس سے بات بھی کر لی ہے اہل سنت کا جب موقع ہم نے پیش کیا تھا، تو ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی اہل سنت کے ہاں اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ خروج جائز نہیں ہے. تو اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، انہوں نے یہ جو دعویٰ کا اجماع کیا. مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں. فقہائے اسلام کا ایک بہت بڑا گروہ جس میں اکابر اہل علم شامل ہیں، خروج کرنے والوں کو صرف اسی صورت میں باغی قرار دیتے ہیں جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں. یہ اہل تشیع کی ہاں جب لفظ امام عادل استعمال ہوتا ہے یا امام کا لفظ تو اس کا ایک بالکل متعین مفہوم ہے. اہل سنت کے ہاں چونکہ یا باقی مسلمانوں کے ہاں چونکہ ایک معصوم اور منصوص امام کا کنسیپٹ نہیں، تو یہاں پر عادل امام سے مراد کوئی بھی حکمران جو عادل ہو. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ خروج کرنے والوں کو صرف اسی صورت میں باغی قرار دیتے ہیں جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں. ظالم و فاسق عمراء کے خلاف صلحاء کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مصداق نہیں ٹھہراتے. ابو بکر جساس احکام القرآن میں صاف لکھتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالت میں واجب سمجھتے تھے. یعنی امام ابو حنیفہ یعنی وہ نہ صرف اس کو جائز سمجھتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے اگر حالات سازگار ہوں، مفسدہ کا خوف نہ ہو، فساد انارکی اور زیادہ نقصان اور ناکامی کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ واجب ہے. پھر مولانا مودودی صاحب نے ایک سائل کے جواب میں ایک بہت ان کا مکالمہ ہے تفصیلی رسائل و مسائل میں، اس کے اندر بھی انہوں نے فقہ حنفی کی بڑی کتابوں سے حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا وہی موقف ہے جو دیگر فقہاء اہل سنت کا ہے. اور یعنی ایک معترض نے یا ایک اعتراض کرنے والے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی امام ابو حنیفہ تو اسی موقف کے قائل ہے جس کے باقی فقہاء قائل تھے. تو اس کا جواب مولانا صاحب نے جو دیا ہے اس کے مطابق امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خلافت و ملوکیت میں امام ابو حنیفہ کا موقف مولانا مودودی صاحب ان الفاظ میں لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں مولانا صاحب خلافت و ملوکیت میں، لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ تھا کہ ظالم کی امامت نہ صرف یہ کہ باطل ہے بلکہ اس کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے بشرطے کہ کامیاب اور مفید انقلاب ممکن ہو. ظالم و فاسق کی جگہ عادل و صالح کو لایا جا سکتا ہو اور خروج کا نتیجہ محض جانوں اور قوتوں کا ضیاع نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کی اس موقف کو مولانا مودودی صاحب نے پرزور انداز سے پیش کیا ہے، اور ان سب سے مولانا مودودی صاحب یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کوشش یہی ہے کہ ظالم اور ظلم پر مبنی حکومتوں کو ختم کرنا اور اس کے لیے خروج کرنا اور اس کے لیے مسلح جد و جہد کرنا یہ بالکل دین کا تقاضا ہے. اسی طرح مودودی صاحب کا یہ اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مستشرقین جو ہے وہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص حکمران بن جائے تو پھر اس کو ہٹانے کا تو اس میں کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، وہ تو مرتے دم تک اسی پہ رہے گا. تو مولانا مودودی صاحب کا خیال ہے کہ اس کا جواب صرف اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب ہم امام ابو حنیفہ کے موقف کو درست تسلیم کریں. رسائل و مسائل مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ 1957 نے لاہور میں منعقد ہونے والے مجلس مذاکرہ میں ایک مستشرقہ نے یہی اعتراض کیا تھا. تو مودودی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب مسلک ابی حنیفہ کو پیش کرنے کے سوا نہ تھا. اب اگر یہ بھی غلط ہو تو پھر ایسے اعتراض کا کوئی جواب ہمیں آپ بتائیں. تو یہ مولانا مودودی صاحب کا موقف ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کئی جگہوں پر اس پہ بحث کی ہے. آخر نتیجہ یہی ہے کہ اگر کامیابی کا امکان ہے اور فساد اور انارکی اور بہت زیادہ خون خرابے کا ڈر نہیں اور ناکامی کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے
تو پھر ظالم اور فاسق حکمرانوں کو معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنا دین کے لحاظ سے، ان کے فہم اسلام کے حوالے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم چونکہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خروج تھا یزید کے خلاف، جو ان کا قیام تھا، وہ کیا معروف معنوں میں جس کو ہم خروج، مسئلہ خروج کہہ رہے ہیں اور جس پہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس کے معیار پہ پورا اترتا ہے؟ کیا اس کو خروج یا کا اطلاق اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے یزید کی حکومت کو تختہ الٹنے کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ ہی اختیار کیا تھا؟ اور پھر کیا امام حسین کا یہ عمل باقی امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ باقی امت بھی ان کے اس اسوے کو سامنے رکھ کر اسی طرح ظالم، بدکردار، فاسق حاکم یا حکمران کے خلاف بغاوت کا یا خروج کا اعلان کرے یا اس کو ہٹانے کے لیے کوئی تحریک چلائے؟ کیا یہ ہے؟ اور اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے، اہل تشیع کا کیا موقف ہے، اور مولانا مودودی صاحب کا کیا موقف ہے؟ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یزید کی شخصیت سے تھوڑا سا واقف ہو یا ہمیں اس کے حوالے سے ایک واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یزید کی شخصیت کس قسم کی تھی جس کی وجہ سے امام حسین کو یہ کام کرنا پڑا۔ یہ امام حسین نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے تسلیم نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جانوں کو بھی قربان کر دیا، اس کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اس حوالے سے ہم یزید پہ بات کریں گے۔ ویسے تو دوستوں کا یہ خیال ہوگا کہ اس پہ کیا ضرورت ہے، تو تسلیم شدہ بات ہے کہ وہ فاسق تھا، ظالم تھا، بدکردار تھا، یہاں تک کہ ان کی تکفیر بھی کی گئی ہوئی ہے، تو پھر مزید اس کی شخصیت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ اس طرح سے کوئی بات کی جائے۔ لیکن بہرحال اس پہ 3 نقطہ نظر ہے یزید کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ 1 یا 2 ولاگ میں اس پہ بات کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے امام حسین کے اقدام پر، اور پھر اسی کی روشنی میں ہم یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت کے قدیم اور جدید فکر میں، اہل تشیع کے قدیم اور جدید فکر میں امام حسین کے اس اقدام کو کس طرح سے لیا گیا ہے۔ اور پھر ہم 1-2 ولاگ اس پہ کریں گے کہ محض یعنی کہ اس خروج اور ظالم حکمران کے خلاف خروج کے علاوہ آپ نے بس اسلام کو بطور نظام غالب کرنا ہے، اور یہ چونکہ ان سب کا دعویٰ ہے، تو اس کے لیے امام حسین کی سیرت اور ان کے اس خاص عمل سے جو لوگ رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو استدلال کی بنیاد بناتے ہیں۔ ان موضوعات پہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔